میرے ابھی بھی یہ خبر آئی تھی تو میں نے ابھی پڑھا ہوا ہے. دیکھیں، الیکشن کرانا الیکشن کمیشن کی ذمہ داری ہے، اور الیکشن کمیشن جو ذمہ داری جس کو سونپ دیتا ہے تو یہ اس کی بھی ذمہ داری بنتی ہے. اگر الیکشن کمیشن نے کمشنر راولپنڈی کو ذمہ داری سونپی ہے، جو کہ سونپی گئی ہے، جس طرح وہ کہتے ہیں کیونکہ وہ ہیڈ کر رہا ہوتا ہے سارے ڈسٹرکٹ کمشنرز کا، اور یہی تھا کہ آپ کو یاد ہوگا جس وقت پٹیشن فائل کر دی گئی تھی اس میں بھی یہی استدعا کی گئی تھی کہ کوشش کرنی چاہیے کہ جو ڈسٹرکٹ ریٹرننگ افسران صاحبان ہیں یا ریٹرننگ افسران ہیں وہ جوڈیشری سے ہو رادر دین ایگزیکٹو سے ہو، تاکہ ان پہ کوئی پریشر نہ آ سکے. اس نے اگر اعتراف کیا ہے تو یہ ایک ایسی بات ہے جس کو انکوائری ہونی چاہیے. ایسا ہوا ہے تو بہت سیریس مسئلہ ہے جو کہ لگ بھی رہا ہے، اور ہم نے پہلے بھی کہا تھا کہ کچھ الیکشن میں نہیں کوئی، ہم نے تو پوائنٹ آؤٹ کر لیا تھا 70 کے 80 سیٹیں ہیں ہماری، 90 سیٹیں ڈکلیئر کر دی گئی ہیں، اور اس میں سے ہم نے فیکٹس اینڈ فگر دیے تھے کہ 180 سیٹیں ہمیں ملی ہیں، اور پنڈی کے کچھ سیٹیں ایسی ہیں جو اس میں فال کرتی ہے. پنڈی کی سیٹیں ایسے کی گئی ہیں. یہ ایک سیریس میٹر ہے، اس کی بالکل انکوائری ہونی چاہیے. دیکھیں، ان کی سٹیٹمنٹ آ جائے، کمپلیٹ آ جائے، ٹرانسکرپٹ آ جائے تو نیکسٹ عمل یہی ہے. جس طریقے سے ہم نے فارم 45 رکھے تھے اور رات کے وقت جس طرح کہتے ہیں جگلی مہرے آ کر کے ہم نے ووٹ لیڈ کروائے ہیں، ہم تو یہ کہتے ہیں جو باقی انہوں نے پے در پے پیچھے سے کچھ کیا ہوگا اس کا تو ہمیں علم نہیں ہے، لیکن ایٹ لیسٹ ہمارے سارے کینڈیڈیٹ تو جیت رہے تھے. اور فارم 45 کے مطابق جو آر او نے الیکشن وضع کیے تھے اور وہاں اپنے پولنگ اسٹیشنز پہ دے دیے تھے، تو ہمارے کینڈیڈیٹس نے یہی اطلاع دی تھی اور یہی ہمارے پاس ریکارڈ آیا ہے کہ اس سے ہم سارے جیت رہے تھے. تو اگر جیت رہے تھے اور بعد میں آپ 47 میں چینج کرتے ہو تو بیک اینڈ پہ کیا کیا، کیونکہ لوگوں کو تو جانے نہیں دیا گیا وہاں. تو اس سیریس میٹر ہے، ہمارے پاس بھی آئے گا تو ہم اس تناظر میں بھی اپنے متعلقہ جو کیسز ہے کنسٹیچوئنسیز ہے اس میں ایکشن لیں گے، اور اسی کے بیس پہ تو یہ الیکشن وائڈ ڈکلیئر ہونے چاہیے. ایز اے ہول ری الیکشن ہونا چاہیے ان کنسٹیچوئنسی میں جو کنسٹیچوئنسی کمشنر صاحب کے انڈر رہی ہے. نہیں، دیکھیں وہ تو ایک عام شہری وہاں جمع کراتا ہے تو اس کی مرضی کیسے جمع کراتے ہیں. الیکشن بڑا سیریس میٹر ہوتا ہے، عام شہری جا کر کے کورٹوں میں نہیں کہہ سکتا. پہلے جو بھی اس قسم کی پٹیشن آئی ہے ہم نے ان کو سپورٹ نہیں کیا کہ ایسے ہو. اسی مسئلے میں سے اکثر آرڈر ایسے آ جاتے ہیں کہ پراپر اسسٹنس کورٹ کو نہیں ملتی، اور کوئی آرڈر آ جاتا ہے جو کورٹ کو بھی باؤنڈ کرتا ہے، پارٹیوں کو بھی باؤنڈ کرتا ہے بعد میں. ایسے نہیں ہونا چاہیے. انہیں یہی چاہیے کہ جو ہمارے پٹیشنز وہاں پڑی ہے اس پٹیشن پہ پہلے فیصلہ ہو. الیکشن کمیشن کے سامنے یہ اختیار ہے، الیکشن کمیشن ان کو آرڈر دکھائے اور اپنے آر اوز کا ریکارڈ منگوا کے جو فارم 45 ہے اس کے مطابق وضع کرے. اب کمشنر صاحب نے یہ ضرور کہا ہے، لیکن کمشنر صاحب نے اپنی کنسٹیچوئنسی کا وضاحت نہیں کی. تو لیکن اس لیے جو بھی کنسٹیچوئنسی اس کے انڈر آتی ہے اس کا مطلب ہے کہ یہ الیکشن تو صحیح نہیں ہوئے اور یہ وائڈ ہونے چاہیے. دیکھیں، اگر وہ کسی کو اور مورد الزام ٹھہراتا ہے تو اس کی رائٹ ہے وہ اپنے آپ، لیکن جہاں تک اس کی سٹیٹمنٹ کا تعلق ہے وہ اپنے آپ کو تو امپلیکیٹ کرتا ہے. اگر کوئی اپنے آپ کو امپلیکیٹ کرتا ہے وہ دوسروں کو بھی امپلیکیٹ کرتا ہے، تو اس کو ایز اے ہول سٹیٹمنٹ لیا جائے جو اس میں ہے. لیکن اگر وہ کرتا ہے کہ سو فار تو اس نے اپنے حد تک رکھا ہے، تو اگر اس حد تک بھی رکھے تو الیکشن تو ختم ہونا چاہیے. اور یہ کہیں گا کہ الیکشن ختم ہونا چاہیے تو وہ تو ایڈمٹ کر رہا ہے کہ میں جیتے والوں کو ہروایا ہے. تو اگر جیتے والے کو ہروایا گیا تو جیتنے والا کون تھا؟ پھر پہلے تو کمیشن اس معاملے پہ جائے نا، بجائے اس کے کہ ایک نیا پنڈورا باکس کھولے اور پھر یہ الیکشنوں میں جائے. پہلے تو یہ الیکشن آپ ٹھیک کروا لے، ہارے ہوئے کینڈیڈیٹ جائے اور پھر اس کے تناظر میں دیکھے کہ کیا وہ جیتے ہوئے تھے کہ نہیں. اگر ابھی فارم 45 کے مطابق رزلٹ ڈکلیئر کیا جاتا ہے، وہ کورٹ یا کمیشن یہ پروسیس کمپلیٹ کرتی ہے، رزلٹ وضع ہو جاتا ہے، نوٹیفیکیشن آ جاتا ہے، پھر ہارا ہوا کینڈیڈیٹ کا رائٹ ہے کہ وہ پٹیشن فائل کرے. ہم تو اس لیے کمیشن کے سامنے ہمارے کینڈیڈیٹ جا چکے ہیں کہ آئین قانون کے مطابق الیکشن کمیشن کے پاس 60 دیز تک اختیار حاصل ہے کہ ان معاملات کو دیکھے. اگر اس کو سرسری سر بادی النظر میں جس کو کہتے ہیں سمرلی اگر وہ ڈیسائیڈ کر سکتی کمیشن تو وہ فیصلہ کرتی ہے. ہمارا کہنا یہ تھا کہ یہ سمرلی الیکشن کمیشن ڈیسائیڈ کر سکتا ہے. سمپل اپنے آر اوز کو آرڈر کرے، آر او سے اپنے ریکارڈ منگوا لے، پھر پریزائڈنگ افسران نے ان کو جو جمع کرائے ریکارڈ فارم 45 کا صرف اس کو دیکھ لے، اس کے مطابق آپ فارم 48 بنا لے پولنگ اسٹیشن وائز. اس میں جو رزلٹ آیا، جو جیتا ہوا ہے وہ جیتا ہوا ہے، اس کا الیکشن ڈکلیئر کراؤ. ہارے ہوئے کے پاس رائٹ ہے، رنر اپ کینڈیڈیٹ کے پاس، کہ وہ پٹیشن فائل کرے. تو آج جو اس نے اسٹیٹمنٹ دی ہے بہت سیریس ہے، اس کی فل انکوائری ہونی چاہیے. الیکشن کی طرف اگر آپ جائیں گے، پورا کھولیں گے، پنڈورا باکس آپ کھولیں گے تو اس کو ابھی تک تو اس کی اسٹیٹمنٹ آئی کمشنر راولپنڈی کی. میں سمجھتا ہوں کہ کمشنر راولپنڈی کے اندر جتنی بھی سیٹیں آئی ہیں، جو ان کی اسٹیٹمنٹ یہی ہے کہ میں جیتے ہوئے کو ہروا بیٹھا ہوں اور میں نے جیتے ہوئے کو ہروایا ہے.
اب اس کے مطابق اگر اس کی ایڈمیشن آ جاتا ہے تو دس اے کلیئر ایویڈنس بیفور دی الیکشن کمیشن کہ یس ابھی تو فارم 45 منگواؤ، کیونکہ فارم 45 مارننگ تک تو فارم 45 وضع ہوئے تھے، اس کے مطابق فارم 47 48 بنا لے اور الیکشن ڈکلیئر کرے. ہارا ہوا کینڈیڈیٹ چاہے وہ نون کا ہے، چاہے جماعت اسلامی کا ہے، چاہے وہ پی ٹی آئی کا ہے، وہ جا کے پٹیشن فائل کر دے. ابھی تک اس کے حد تک رکھو جو اس کا ہے. باقی تو ہم سمجھتے ہیں باقی کے بارے میں پورے پاکستان میں زیادہ تر ہمارے ساتھ ہوا ہے. یہ اس میں کراچی میں ہوا ہے، میرے پاس اس کے فیکٹس وغیرہ کے. 15 سیٹیں ہماری دی گئی تھی ایم کو، 4 سیٹیں ہماری جا چکی ہے کراچی کی پیپلز پارٹی کو، 4 سیٹیں پیپلز پارٹی کو، 15 سیٹیں کراچی میں ایم کیو ایم کو، 2 سیٹیں ایم کیو ایم کو جا چکی ہے اس کے یہ حیدرآباد میں. اب حیدرآباد کی آپ کو میں بتاؤں، اگر وہاں 4 سیٹیں ہیں تو 3 سیٹیں پروونشل اسمبلی کی جیتی ہیں کہ ان کو جتوا کے دی گئی ہے ایم کیو ایم کو. اب ایک سیٹ جس پہ ہم ہارے، ہمیں کوئی نیشنل اسمبلی کی سیٹ نہیں آئی، لیکن ہم ایک سیٹ جیت چکے ہیں وہاں حیدرآباد میں. اب حیدرآباد میں 30,000 کی ہماری لیڈ ہے پروونشل اسمبلی پہ، تو ہم کیسے نیشنل اسمبلی ہار چکے؟ پشاور کی مثال لے لیں، پشاور میں ہم سارے نیشنل اسمبلی جیت جاتے اور پھر بھی ہم پروونشل اسمبلی ہار جاتے ہیں. تو یہ ایسا نہیں ہے، اس میں جہاں جہاں ہوا ہے یہ لوگوں کا رائٹ ہے، اس میں نتھنگ رانگ ود اٹ کہ آپ الیکشن کمیشن اس میٹر کو اسی تناظر میں دیکھیں، سمرلی دیکھیں، پھر جو بھی وہاں افیکٹ ہو وہ جائے اور وہ کہیں کہ جی کیا آپ کی ٹریبونل جو ہے ٹریبونل میں جائے اپنا کیس ثابت کرے. اگر وہ داندی ثابت ہو جاتی تو ری الیکشن ہو، نہیں ثابت ہوتی تو جیتا ہوا جیتا رہے گا. ابھی تو دیکھیں اس کے تناظر میں کوئی نئی ڈسکشن شروع نہیں ہوئی ہے کہ کمشنر کی سٹیٹمنٹ آئی ہے وہ کیوں کر دے دیتا ہے. اگر اس نے خود اپنی سٹیٹمنٹ دی اپنا ضمیر کلیئر کرنے کے لیے تو بہت اچھی بات ہے. وہ خود کہہ رہا ہے کہ جی 70,000 کی لیڈ سے جو جیت رہا تھا ہم نے ان کو بدلوا کر کے جتوایا ہے. تو اس سے اتنی رسپانسبل بندہ جتنی پوزیشن پہ آپ نے رکھا ہے اس سے بڑھ کر اور کیا ہو سکتا ہے. اس نے جو کہا ہے اس کے تناظر میں آپ نکلے سب کچھ، اور اسی میں دے کر کے اس کا فیصلہ کرا لے. تو ابھی پارٹی تو اوور آل پروٹیسٹ کر رہی ہے، پیسفل پروٹیسٹ کرے گی. وہ جگہوں میں پروٹیسٹ کر رہی ہیں جہاں سے یہ داندیاں ہوئی ہے، اور پورے ملک میں ایک پروٹیسٹ ہے کہ دیکھو نا کل آپ نے دیکھا جام شوروں پہ دیکھا ہے جس طریقے سے لوگوں نے پروٹیسٹ کیا. پبلک مینڈیٹ کبھی چوری نہیں ہونا چاہیے کسی صورت. اس بندے کو کبھی جانا نہیں چاہیے پارلیمان میں. سپریم کورٹ نے 2010 میں ایک ججمنٹ دی تھی، اور جب سپریم کورٹ نے اس وقت یہ کہا تھا کہ جن لوگوں نے جعلی ڈگری استعمال کر کے پارلیمنٹ جا چکے ہیں، تو انہوں نے کہا تھا سپریم کورٹ کی ورڈنگ یہی تھی کہ ان لوگوں کا راستہ روک لے جو پارلیمنٹ میں جانے کے لیے ہر قسم کا حربہ استعمال کرتے. دے اسنیک انٹو دا ہاؤس. تو یہ اسنیکنگ انٹو دا ہاؤس ہے. جس کے پاس پبلک مینڈیٹ نہیں ہے وہ آ جاتے ہیں اور آپ ان کو ان لوگوں کے رحم و کرم پہ چھوڑ دیتے. ہارے ہوئے کو جتوانا، جیتے ہوئے کو ہروانا، یہ عوام کے مینڈیٹ کے ساتھ بڑی زیادتی ہے، اس کا ڈس رسپیکٹ ہے. یہ غیر آئینی غیر قانونی بھی ہے. لیکن اسی طریقے ڈیموکریسی کو آپ خیر نہیں کرتے. دیکھو ہم تو یہی سمجھ رہے تھے کہ الیکشن فری فیئر ٹرانسپیرنٹ ہوں گے تو آگے کی طرف بڑھ جائیں گے، ملک اچھا ہوگا، اکانومی بہتر ہوگی، ڈیموکریسی بہتر ہوگی، پارلیمان سٹرانگ ہوگا. لیکن جیتے ہوئے کو اگر آپ ہروائیں گے اور ہاروں کو آ جائیں گے تو ہارے ہوئے کو کوئی پرواہ نہیں ہوتی. وہ اس کو چاند سمجھ کر کے اپنا وقت گزار رہا ہوتا ہے. وہ سٹرانگ پارلیمنٹ نہیں ہے تو وہ سٹرانگ ڈیسیجن نہیں لے سکتے. یہ ملک کسی کی جاگیر نہیں ہے. یہ ہمیں جو ہے نا ایک الحمدللہ اس میں وہ لوگ ہونے چاہیے اور ان لوگوں کے پاس یہ باغ دوڑ ہونا چاہیے آئینی قانونی طور پر جو عوام کے ووٹ اور سپورٹ اور اعتماد کے ساتھ آگے آئے.